بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 76واں سبق ہے۔ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس ضمن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے تقاضے کیا ہیں، رسالت محمدی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، آپ کو رسول تسلیم کرنا، اقرار کرنا، شہادت دینا، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارا یہ چھٹا ٹاپک ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کی اتباع کی جائے، یعنی قرآن مقدس کی اتباع کی جائے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دیا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کی مناسبت سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن رسالت سے اس کا تعلق کیسے بن رہا ہے، اس کو بھی تو سمجھیں۔ اتباع قرآن سے رسالت محمدی کا تعلق کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں یہاں پر رکھی ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں، پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تعظیم و توقیر کرو، آپ کی مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن مقدس آپ پر نزول ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کی اتباع ہم کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، کس لیے؟ فَاتَّبِعُوهُ، تاکہ تم لوگ اس کی اتباع کرو۔ اتباع کا حکم اللہ رب العالمین کا ہے قرآن مجید کے تعلق سے۔ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور پھر دو آیتوں میں اللہ نے مزید فرمایا، أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کے اوپر تو کتاب نازل کی گئی اور ہم تو کتاب کے پڑھنے سے غافل تھے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، پہلے کے لوگوں کے پاس کتابیں آئیں تو وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ لہذا یہ نہ کہنا، او تقولوا انما انزل، اسی بات کو اللہ نے آگے فرمایا، انما انزل علی الکتاب، اگر کتاب ہمارے اوپر نازل کی جاتی تو ہم اس کی پیروی کرنے والے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا عذر ختم کرنے کے لیے بابرکت کتاب آ چکی ہے، لہذا اس کی اتباع کرو۔ دو آیات۔ تیسری آیت میں اللہ پھر حکم دے رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کا، قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اتباع کرو قرآن مقدس کی، اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اتباع کا جو حکم ہے اللہ کا، ایک ایسا مطالبہ ہے جو بہت سارے مطالبات کو سمیٹے ہوئے ہے اپنے اندر۔
جس کو میں نے آپ کے یہاں پر بورڈ پر کچھ چیزیں لکھی ہیں. قرآن کی اتباع کر ہی نہیں سکتے آپ جب تک کہ آپ اس پر ایمان نہ لائیں، اس کی تصدیق نہ کریں، اس کی سچائی اور صداقت پر آپ کو یقین نہ ہو. اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ایمان کو بھی شامل ہے اتباع قرآن. دوسری بات، اگر آپ پڑھیں گے نہیں، تلاوت نہیں کریں گے قرآن کی، تو کیسے آپ اس کی اتباع کریں گے؟ تیسری بات، اگر قرآن کی تلاوت کریں گے بھی، سمجھیں گے اگر نہیں، تو پھر اتباع کیسے کریں گے؟ مطالبے کو کیسے سمجھیں گے کہ قرآن نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے؟ آپ کو سمجھنا بھی پڑے گا. اتباع قرآن، تبھی آپ اتباع کر سکتے ہیں قرآن کی جب آپ سمجھیں گے. اور پھر سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر تدبر کے لیے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں کے تالے کو کھولنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جب تک تدبر نہیں کریں گے، قرآن کی اتباع نہیں کر سکتے آپ. اسی طریقے سے قرآن سے اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں تو پھر اتباع آپ کیسے کریں گے؟ آپ اس کے احکامات کو، اس کے مطالبات کو، اس کے اوامر و نواہی کو اگر اپنی زندگی میں لائیں گے نہیں اور اس کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ اتباع نہیں کر سکتے ہیں. تعمیم یعنی جب تک آپ اس دعوت کو عام نہ کریں، اس پر ایمان لا کر کے پڑھیں نہ، سمجھیں نہ، عام نہ کریں، اتباع کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کرنے کا بھی حکم دیا ہے؟ اس کی طرف رجوع کریں. گویا کہ اتباع القرآن ان سارے مفاہیم کو شامل ہے. اتباع کی اگر بات اللہ نے کہی ہے تو یہ سارے مفہوم سے آپ کو گزرنا ہے اور ان کے ذریعے سے آپ اتباع تک پہنچیں گے، ورنہ اتباع تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اللہ کی طرف سے اتباع القرآن کا حکم ہے، اتباع کی جائے قرآن کی. اب ہم نے قرآن کی اتباع کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قرآن کی اتباع کا کیا تعلق ہے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تعلق قرآن کا بن رہا ہے، اتباع کا؟ تو اس سلسلے میں پہلی آیت کریمہ میں نے یہ لکھی آپ کے بورڈ پر. اللہ فرماتا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ نبی آپ کہیے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، میری طرف وحی کیا گیا ہے، مجھ پر نازل کیا گیا ہے، میرے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں، آگاہ کروں، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے اس کو میں ڈراؤں اور اس کو آگاہ کروں اور اس کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کے پیغام کو سناؤں. اس کا مطلب قرآن مجید کا نزول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے تو قرآن کی اتباع اگر آپ نہیں کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صحیح معنی میں ایمان کہاں ہے آپ کا؟ جو کتاب اللہ نے آپ کو دی اس کتاب سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کتاب سے کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، تو گویا کہ رسالت محمدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے یہ کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کیسے ایمان و یقین کرنے والے ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب کی اتباع آپ نہ کریں، جبکہ آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اور ڈرانے کا حکم دیا گیا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں. اور دوسری آیت کریمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قرآن مجید کی اتباع کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے منصب رسالت کو ذکر فرمایا تو وہاں کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت اس مقصد سے کی ہے تاکہ آپ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، پڑھ کر کے بتائیں اور سنائیں،
اور کتاب کی تعلیم دیں. یعنی اس کتاب کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے متعلق ہے، آپ کی بعثت سے متعلق ہے کہ آپ کو مبعوث فرمایا اسی لیے گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کو سمجھائیں، پڑھائیں، بتائیں، سکھائیں. اور ہم قرآن مجید کی اتباع نہ کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کہاں ہمارا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب تک کہ ہم قرآن کی اتباع نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صحیح معنی میں ہمارا ایمان نہیں ہے. اور تیسری آیت بہت ہی زبردست ہے اس سے متعلق، جو آپ کے سامنے ایک سوال رکھا گیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کی رسالت کا تعلق قرآن مجید کی اتباع سے کیسے ہے؟ تیسری آیت زبردست طریقے سے فٹ ہوتی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اللہ کے دربار میں قیامت میں ایک بڑا عجیب مقدمہ ہوگا. مقدمہ کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقدمہ کس سلسلے میں کیا جا رہا ہے؟ قرآن کے سلسلے میں. کس کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ امت محمدیہ کے خلاف. عجیب قسم کا مقدمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر فرما رہے ہیں رب کی عدالت میں. مقدمے کا تعلق قرآن مجید سے ہے، امت محمدیہ کے تعلق سے. کیا ہے؟ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تعلق قرآن کی اتباع کا نہیں ہوتا تو آپ اللہ کے دربار میں قرآن کے حوالے سے دعویٰ پیش نہیں کرتے اور مقدمہ دائر نہیں کرتے. کتنا زبردست تعلق ہے اللہ کے نبی کا. اگر قرآن مجید کو ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان تو چھوڑیں، اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے اس کی زد میں پہنچنے والی ہے. کتنا زبردست تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا آپ کی اتباع قرآن سے ہے. اس لیے قرآن مجید کو ہجر القرآن، قرآن کو چھوڑنا. قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں. قرآن کو چھوڑنا، قرآن پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑنا ہے. تلاوت نہ کرنا، اس کو نہ سمجھنا، تدبر نہ کرنا، تذکیر و نصیحت حاصل نہیں کرنا، اس کی دعوت کو عام نہ کرنا، اس کی طرف رجوع نہیں کرنا اپنے مسائل کے سلسلے میں، یہ سارے مفاہیم ہجر القرآن کے اندر شامل ہیں. قرآن کو چھوڑنا، مہجورا، چھوڑ دیا اللہ. نہ اس میں غور و فکر کیا، نہ اس میں تدبر کیا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، اور نہ ہی اس کی طرف رجوع کیا. اللہ یہ میری قوم ہے جس نے اللہ تیری کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب تو ان کے سلسلے میں فیصلہ فرمانے والا ہے. میں نے مقدمہ دائر کر دیا. عجیب قسم کا مقدمہ ہے. ان تین آیتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دیکھیں اتباع قرآن کا کیسے تعلق بن رہا ہے. عقل حیران رہ جاتی ہے. قرآن مجید میں قرآن کی اتباع کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا. اس کو ایک الگ سے ٹاپک ہم رکھیں گے. اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا. قرآن مجید کے اندر اللہ کے مطالبے ہیں، نصیحتیں کی گئی ہیں. کسی چیز کو کرنے کا حکم ہے، کسی سے رکنے کا حکم ہے. ہر آیت میں، ہر لائن میں اللہ کا کوئی پیغام موجود ہے قرآن مجید کی آیات. اور ان احکامات کی، ان معاملات کی اطاعت اور اتباع کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کس انداز سے سیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن
والعمل بہن۔ ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید کی جب 10 آیتیں سیکھ لیتا تھا تو آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ آگے نہیں بڑھتا تھا یہاں تک کہ ان آیتوں کے معنی کو سمجھ لے اور ان کے مطابق عمل نہ کر لے، تب تک ان 10 آیتوں سے کراس نہیں کرتا تھا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ صحابہ کا تعلق تھا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکالنا اور راستے پر لے کر آنا ہے، اور ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں اور اس کی اتباع نہ کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیسے ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو کیسے پڑھا اللہ کے نبی نے، وہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع القرآن آیتاً آیتاً، ایک ایک آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کا حکم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر کر کے پڑھیں۔ قرآن مجید کو پڑھ کر کی اور اس کے بعد میں اس کے معنی مفاہیم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نور کہاں ہے قرآن مجید کو؟ جگڑ رہے ہیں لوگ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر واضح طور پر قرآن مقدس کو نور کہا ہے، اور نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو تاریکیاں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ اس نور کی اتباع کرو، قرآن کی خصوصیت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے روح کو وحی کیا ہے۔ جس طریقے سے انسان روح کے بغیر مردہ ہو جاتا ہے، قرآن کے بغیر بھی وہ مردہ ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو نور بنایا ہے۔ کس کو؟ قرآن مقدس کو۔ جو وحی ہم نے روح اپنی کی ہے، اپنے کلام کو اللہ فرما رہا ہے، اور آپ دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی ذات نور ہے، اس کا حجاب ہوا نور، اس کا پردہ نور کا ہے۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے تو نور ہی تو ہوگا۔ اللہ کی ذات، اس کا کلام یہ نور ہے، تو اس کی طرف سے جو کلام آیا وہ بھی نور ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف واضح نور ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کو نور کہا ہے، بار بار قرآن نے نور کہا ہے۔ قرآن مجید ہی نہیں، دیگر کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ان کو بھی نور کہا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، توریت ہم نے نازل کی ہے، اس میں نور ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور انجیل ہم نے عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے اندر بھی نور۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى، کون ہے وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی جو نور ہے اور جس کے اندر ہدایت ہے۔ اللہ کی کتابیں، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ نور ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کو نور کے ساتھ اللہ نے تعبیر فرمایا، قرآن کی خصوصیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کے بغیر اتباع ممکن نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کو محض پڑھنا ہوتا، تلاوت کرنا ہوتا، تو وہ جنوں کی جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں قرآن کو سنتی ہے اور فوراً کی فوراً ایمان لے آتی، کیسے لے آتی؟ جب اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے۔ اُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا،
اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہم نے بتایا آپ کو کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مقدس کو سنا اور کہا کہ ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب قرآن کی دعوت شرک کی نفی ہے، قرآن کی دعوت رشد و ہدایت کی طرف ہے۔ اس رشد و ہدایت کو انہوں نے سن کر کے سمجھ لیا اور پھر اس کے اوپر ایمان لیا ہے۔ سمجھنا اگر اللہ کی کتاب کو ضروری نہیں ہوتا تو پھر وہ جنوں کی جماعت کیسے اللہ کی کتاب پر ایمان لیا تھی۔ آج کی ٹاپک کا ایک حصہ یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا تعلق ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اتباع کا حکم اللہ نے دیا، ہمارے یہاں پر کیا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے سے روک دیا گیا، اور کیا کہا بھائی اس کو سمجھنے کے لیے تو 17-18 علوم چاہیے۔ آپ قرآن کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں اگر نہیں سمجھیں گے؟ کیسے اتباع کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں؟ کیسے اتباع کریں گے؟ اور سمجھنے کے لیے آپ نے کہا 18 علوم چاہیے، یہ عوام کو سمجھایا گیا۔ اور دوسرا جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ کیا پیش کرتا ہے، قرآن کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے؟ قرآن مجید کی جگہ جگہ سے آیتیں، بس چند آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی، باقی قرآن مقدس کے باقی حصے کو کبھی بھی ٹچ نہیں کیا جاتا، نہ لوگوں کو بتایا جاتا۔ جب اللہ کی کتاب کو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا اتباع کیسے کریں گے؟ آپ نے چند آیتیں جو دکان کو چلانے میں دھوکہ دے کر کے پیش کی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بعد والی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، اس کو نہیں بتاتے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، کیونکہ انہوں نے تو ایک ورڈ لوگوں کو دے دیا، اب عوام کو آگے پیچھے کا کیا معلوم ہے؟ وہ تو اسی کے پیچھے بس ہاں آ گیا ہے، اب چلو جو کچھ بھی کہا جا رہا کیا جا رہا سب بالکل صحیح ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ قرآن مجید میں سے سورہ الشرح میں سے کیا لے لیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، باقی آگے پیچھے کی آیتیں آگے کی آیتیں سب چھوڑ دیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہے وہ آیتیں؟ آپ کے بارے میں ان میں گفتگو نہیں کی گئی؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ کس سے بات کہی جا رہی ہے؟ پیچھے کی بھی چھوڑ دیا اور آگے کی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہے؟ اس میں کیا کہا گیا ہے بتایا گیا؟ کبھی گھنٹوں بات کریں گے تو اسی آیت کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کے بعد ادھر کی ادھر کی پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کی یہ پوری سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، پوری سورہ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر نہیں بتائیں گے تو صحیح فکر لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ آپ کو تو آگے پیچھے کا معلوم ہے لیکن اس عوام کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ آپ اس کو صحیح اللہ کی آیتوں کو کا مفہوم بتانا ہی نہیں چاہتے۔ پورے ایک طرف سے قرآن مجید کی دعوت کیوں نہیں ہے، اس کی عام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کی اتباع کیسے کی جائے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے اس کی اتباع کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے ایمان والوں سے، لیکن آپ قرآن کو سکھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، دور کریں گے تو اللہ کی اس کتاب سے کیسے کی کتاب کو کیسے اتباع کریں گے؟ اور پھر اتباع نہیں کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے صحیح ہوگا؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، لیکن آپ کی رسالت کو ماننے کے تقاضے کیا ہیں اس کا آپ کو ہوش ہی نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھتے رہو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ کس کے لیے؟ ساتھی کے لیے۔ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے۔ ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ رمضان میں خالی کھول لینا قرآن کو، جزدانوں میں پیک کر کے اوپر رکھ دینا،
साथी कैसे बनेगी अल्लाह की किताब? जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे। शायर ने कहा, माहिरुल कादरी, जो अच्छी बातें वो नहीं लेते अपने आदमियों की, ताकों में सजाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ। यह है कुरान की फरियाद के नाम से नज़म लिखी, बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें आखिर में कह रहे हैं, किस मजलिस में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। कुरान फरियाद कर रहा है। हर जगह कुरान मजीद के नाम से मजलिस से शुरू हो रही है, हर जगह बरकत के लिए पढ़ा जा रहा है, तावीज़ों के अंदर चल रहा है, दो दो के पिए जा रहा है, कौलो करार की नौबत आती है, उठाया जा रहा है। लेकिन कुरान मजीद कह रहा है कि फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, लोगों की ज़िंदगी में नहीं हूँ, लोगों ने मुझे छोड़ दिया। कुरान की जैसा भी कोई मजलूम होगा, हर जगह जिसका चर्चा हो, लेकिन फिर भी वो तन्हा है, क्योंकि ज़िंदगियों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़िंदगियों से, अमल से और उसको आगे बढ़ाने से बिल्कुल ही अलग रख दिया गया है। हमारी ज़िंदगी चल रही है, अल्लाह की किताब के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ होना चाहिए? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, साथी बनाओ इसको। साथी का मतलब साथ रहने वाला, साहिब। ये ताल्लुक़ बनाएं अल्लाह की किताब के ज़रिए से। कुरान मजीद की तासीर है, असर है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, कैसे असर हमारी ज़िंदगी में आएगा, कैसे हम उसके असर को महसूस कर सकते हैं? कुरान ने सीधा हुक्म दिया इत्तिबा का, और अपने नबी के साथ जोड़ दिया कि नबी के ऊपर जो कुरान नाजिल किया उसकी इत्तिबा करो। इसका मतलब अगर कुरान की इत्तिबा नहीं होती तो आपकी रिसालत का दावा दुरुस्त नहीं हो सकता है। अल्लाह की किताब जो आप पर नाजिल की गई है, इसकी इत्तिबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मुताल्लिक़ है। आपकी रिसालत का दावा दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की किताब की इत्तिबा ना की जाए। इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से पहले इस तकाज़े को भी चेक कर लें कि अल्लाह की किताब के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की गई किताब, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है। अगर ताल्लुक़ सिर्फ महज रस्मी है, वक्ती है, ऐसा ही है, तो फिर इत्तिबा कुरान का जो रब का हुक्म है वो छूट रहा है, उससे महरूम हम हो रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शिकायत जो आखिरत में होगी, इन्न रब्बी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, अल्लाह ही मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया। क्या जवाब देंगे? आपकी रिसालत पर ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप जिस किताब को देख करके भेजे गए उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक़ होना चाहिए? इत्तिबा का होना चाहिए। और इत्तिबा के अंदर ये सारी चीज़ें दाखिल हैं। एक ऐसा लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, सारी चीज़ों को वो मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जल्ल की तौफ़ीक़।